السلام علیکم ناظرین، ایک میڈیا کی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں کامران اشرف۔ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم خصوصی طور پر جمہوریت اور پاکستان کے اندر سیاسی اداروں کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج یہ خصوصی گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں ملک نعیم حیدر ایڈوکیٹ، جو کہ امیدوار ہیں رکن قومی اسمبلی حلقہ NA 133 سے اور جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی طور پر جماعت اسلامی، ان کی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے مسائل پر بھی خصوصی طور پر گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جیت کے بعد کیا کر سکتے ہیں یا ان کا منشور کیا ہے الیکشن کا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ملک نعیم صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا حال ہے آپ کا اور آج کل کیا الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور میں آج کل چونیا کچہری میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کر رہا ہوں اور کنگن پور میری رہائش ہے۔ جی ہمارے ساتھ ملک نعیم حیدر صاحب ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، کیونکہ عموماً ایک الیکشن لڑنا اور الیکشن جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا وہ کافی ٹف ہے۔ اگر ہم بات کریں اس حلقے کی تو اس حلقے کے اندر کنگن پور، الہ آباد اور اس کے ساتھ ساتھ چونیا آتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ الیکشن ہے۔ آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ بطور پولیٹیکل ورکر ان کے کیا یعنی کہ کس طرح کا ان کا سفر رہا، ان کی طالب علم کی زمانہ کیسا رہا۔ آج ہم ان سے تفصیلاً گفتگو کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ملک نعیم حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ گریجویشن آپ نے کہاں سے کی، پھر لا کہاں سے کیا؟ جی میرا میٹرک ہے کنگن پور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کنگن پور میں، اور FA بھی میرا ادھر سے ہی ہے، اور BA میں نے پتوں کی ڈگری کالج سے کیا ریگولر، اور جمعیت کے ساتھ میں اٹیچ رہا ہوں میری اسٹوڈنٹ لائف میں۔ اس کے بعد JI یوتھ میں مختلف ذمہ داریوں میں کام کرتا رہا ہوں اور جماعت اسلامی میں بطور ورکر کام کرتا رہا، اور ابھی جماعت کے حکم پر میں NA کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ ایک منشور کیا ہے آپ کے اس الیکشن کمپین کا؟ اصل میں میری جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ منشور ہے ہی صرف جماعت اسلامی کے پاس، دوسری کسی جماعت کے پاس ابھی جو 3-4 جماعتیں لوگ جانتے ہیں ان کو مختلف ناموں سے، PTI، نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی، ان کے پاس منشور نام کی چیز نہیں ہے۔ منشور جماعت اسلامی کے پاس ہے، عام آدمی کا منشور ہے، خدمت کا منشور ہے، اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کا منشور ہے۔ جی ملک صاحب، ایک نعرہ جو ہے وہ کراچی سے چلا کہ حل صرف جماعت اسلامی، یہ نعرہ اب کراچی سے ہوتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر لگایا جا رہا ہے، تو کیسے ہے حل صرف جماعت اسلامی؟ جی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اقتدار میں ہیں۔ جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اس وقت جو مسائل اجاگر کر رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو جماعت اسلامی اس وقت چونکہ اپوزیشن کا کردار جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے، دوسری ساری جماعتیں 75 سال مسلسل اقتدار جو ہے، 75 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، 3 نسلیں تیار ہوتی ہیں 75 سال میں۔ انہوں نے اپنا آپ اپنی جو صلاحیت ہے دکھا دی ہے، اور ملک کس حال پہ پہنچ چکا ہے، معیشت تباہ، کوئی جو ہے نا وہ ادارے تباہ، ہر چیز سیل کر رہے ہیں۔ آج میں سن رہا تھا کہ کوئی ایئرپورٹ بھی بیچ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انہوں نے تباہی کے دہانے پر ملک کو پہنچا دی ہے، اور جماعت اسلامی جدھر جماعت اسلامی کو تھوڑا سا اقتدار ملا ہے تو ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں کراچی میں 3 دفعہ اقتدار ملا ہے، ہم نے ادھر ڈیلیور کیا ہے۔ ہم نے اپنا عبدالستار افغانی صاحب کی شکل میں، ہم نے نعمت اللہ خان صاحب کی شکل میں، اور ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب پورے عوام کے مسائل لے کر، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میدان میں ہیں اور پوری تگودو کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی صرف جماعت اسلامی ہے۔ یہ ثابت کر چکے ہیں وہ کراچی میں۔ گزشتہ کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی تجربہ ہو، کوئی بلدیاتی انتخابات کے والد صاحب نے یا آپ نے لڑا ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے اس طرح کا تجربہ؟ ہاں بالکل، میں چونکہ پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ والد صاحب 4 دفعہ کونسلر رہے ہیں، وہ ہر طبقے کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور اب میں ان کے جو ہے نا نقش قدم پر چلتے ہوئے اب عوام کے سامنے ہوں، اور جو خدمت کا سفر ہے جاری رہے گا انشاءاللہ میرے دور میں بھی۔ آپ کے پاس یعنی کہ اس حلقے کے مسائل آپ کو کیا لگتا ہے کہ NA 133 کے کون سے مسائل ہیں جو فوراً حل ہونے چاہیے؟ جی جو میرے حلقے کے مسائل ہیں وہی ملک کے مسائل ہیں۔ یہاں نہ کوئی ایجوکیشن کا نظام بہتر ہے،
واپڈا سے لوگ پریشان ہیں. سڑکیں جو ہیں اس پورے N133 میں ایک بھی جو مکمل جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ایمرجنسی کی صورت میں سفر کر سکیں. اور پورا حلقہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے. ڈسٹرکٹ قصور کا پسماندہ ترین علاقہ ہے جو 133 حلقہ ہے، جس میں بارڈر بیلٹ بھی ہے، دریائے ستلج پار لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ڈیولپ جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ جا کے وزٹ کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ نہ جن کے پاس بجلی نہیں ہے، جن کے پاس بنیادی جو سہولت ہے وہ ہاسپٹل کی یا کوئی اپنا اس کی ڈسپینسری تک وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ اسکول نام کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ادھر کا روڈ ہے. مطلب سارا حلقہ جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پہ. ان لوگوں نے 75 سال میں ڈیلیور کیا ہے، یہ کیا منہ لے کے عوام کے سامنے جائیں گے؟ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی پوری جو ہے جدوجہد کرے گی اس سلسلے میں. ہر سطح پہ ہم اپنا جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کریں گے، اور عوام کا پیسہ 100% عوام پر خرچ ہوگا. ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے اندر 148 MNA ایسے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک لفظ بھی نہیں بولا. کیا آپ بھی انہی کی روش پہ چلیں گے یا عوامی مسائل کو قومی اسمبلی پہ بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے؟ دیکھیں جی، اگر عوام مجھے منتخب کر کے وہاں بھیجتی ہے تو عوام کو پتہ چلے گا کہ میں مڈل کلاس آدمی کی نمائندگی کس درجے کی کرتا ہوں. اور انشاءاللہ حلقے کے مسائل اسمبلی فلور پہ جتنے میں کروں گا، کیونکہ میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے، میں عام آدمی کے حالات جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ غریب کے گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے. میں جانتا ہوں کہ نوجوان کس طرح ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں اور بے روزگار ہیں. انہوں نے ملکی لیول پہ بھی اور کوئی وسائل ایسے پیدا ہی نہیں کیے کہ نوجوان نسل جو ہے وہاں پہ جا کے ملازمت کر لے، وہاں پہ اپنے روزگار کا بندوبست کر لے. میں ان سارے مسائل کو اسمبلی فلور پر اجاگر کروں گا. اور اس کے علاوہ کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کامیاب کرتا ہے اور اس حلقے کی عوام کی میجورٹی کے ووٹس آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ میں نوجوانوں کو فوکس کروں گا. میں روزگار کے مواقع جو ہیں جو زیادہ سے زیادہ پیدا کروں گا اپنے حلقے میں بھی، اور اوورآل جو اپنا سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی. اس میں اب آج تک نوجوانوں پر انہوں نے کام نہیں کیا. کوئی ادھر کوئی بتائیں کہ کون سی سہولت دی ہے انہوں نے. ادھر آپ کے ساتھ ایک یہ چونیا شہر کے ساتھ انہوں نے انڈسٹریل زون بنایا اور وہاں پر وہ ہے الو بول رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ انویسٹ کر کے گورنمنٹ کے خزانے سے انہوں نے ضائع کیا ہے. اگر ادھر فیکٹریاں لگتی، اگر ادھر ملیں لگتی تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں میرے حلقے کے لوگ جا کے وہاں جاب کرتے اور اپنا روزگار کماتے. اب انہوں نے آج تک کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اور میں ان سارے کاموں پہ اپنا ورک کروں گا اور ان کو جو رن کر کے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کروں گا. میرا فوکس نوجوانوں پہ ہوگا انشاءاللہ. سسٹم کو کس حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے جس میں بلدیات ہیں خصوصی طور پر، آپ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں یا کس طرح سے پبلک میں اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ اگر بلدیات مضبوط نہیں ہوگا تو کس طرح سے عوامی مسائل حل ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا تجویز؟ جی، آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. بلدیات ایک نرسری ہے لیڈرشپ. ہمیں جو تازہ جو لیڈرشپ ملتی ہے وہ بلدیاتی اداروں سے ملتی ہے. اسی طرح ایک دوسری نرسری ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز، جس پر عرصہ دراز سے میاں نواز شریف صاحب کے دور سے پابندی چلی آ رہی ہے. یہاں پر اگر ہم نئی قیادت پرووائڈ ہی نہیں کریں گے تو ہمارا سسٹم کیسے چلے گا؟ بلدیات کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ہر حکومت نے کیا ہے، ایک بندے نے نہیں. مطلب اس سے پہلے ہماری PTI کی حکومت تھی، انہوں نے کوئی بلدیاتی نظام کا تسلسل جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، نون لیگ کی گورنمنٹ میں بلدیات کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی. میرے خیال میں اگر بلدیات مضبوط ہوں اور تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو لے کے عوام بڑے MPs کے پاس جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنا لوکل سطح پہ اپنے گلی محلے کے جو نمائندہ ہے، ان کا کونسلر ہے، اس کا چیئرمین ہے، وہ ان کے پاس جائیں گے، ان کے معاملات حل ہوں گے. تو بلدیات کو مضبوط کرنے کے لیے میرا فوکس رہے گا انشاءاللہ. میں ہر فلور پہ، ہر اسمبلی فلور پہ اپنے دوسرے معاملات میں اس بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے اور ان کا تسلسل قائم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. جی ملک صاحب، عوام کے نام کوئی خصوصی پیغام آپ دینا چاہیں؟ خصوصی پیغام یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ میدان عمل میں آ چکی ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے سراج الحق کی شکل میں کہ میرا جو لیڈر ہے سراج الحق، وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو اس سے اچھی قیادت جس پر کوئی ایک پیسے کا داغ نہیں ہے کرپشن کا،
کوئی ایک مطلب انہوں نے کبھی جو وعدہ کیا ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ جو وہ پورا نہ کر سکتے ہوں، جو کیا ہے وہ پورا کیا ہے۔ تو میں عوام کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو جا کے بازو بنے سراج الحق صاحب کے، اور سراج الحق اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ تمام مسائل کا حل دیانتدار قیادت میں ہے، دیانتدار قیادت جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آنے والے الیکشن میں میری اپیل ہے آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے، حلقے کی عوام سے، کہ ترازو پر مور لگائیں۔ ترازو کو پڑھنے والا ہر ووٹ سراج الحق کا ووٹ ہے، اور سراج الحق صرف واحد لیڈر ہے قومی جماعتوں میں جو صادق اور امین ہے، اور جماعت اسلامی آپ کے ووٹ کی قدر کرے گی۔ جی، آپ نے جس طرح سے ملک نعیم حیدر صاحب کی گفتگو سنی، ووٹ ایک قومی امانت ہے، گھر سے نکلے ووٹ کاسٹ کریں، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ کاسٹ کریں، آپ ضرور ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کے ذریعے حقیقی تبدیلی لائیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ہمارے مسائل کا نہ صرف ادراک رکھتی ہو بلکہ اس کو حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو۔ ناظرین، اسی طرح ہم مزید جو شخصیات ہیں ان کو بھی لائیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، اور وہ خیالات آپ تک پہنچائیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسے ووٹ دیتے ہیں اور کسے منتخب کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے، جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔